آتا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو جا بجا ہمیں بہت سی ایسی نمائشی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں کہ جس کو لوگ محبت رسول، عشق رسول کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جا بجا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونے لگتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دن کے بعد جب 12 ربیع الاول گزر جاتی ہے تو چند دن کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور عشق رسول اور محبت رسول کے جو مناظر ہمیں نظر آتے ہیں وہ مناظر بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگ اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آئندہ سال ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو آئندہ سال پھر کچھ ذکر رسول کر لیں گے۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہے، ایسا کام ہے کہ اسے سال کے کسی مخصوص مہینے کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے اور اس یاد کو چند دنوں تک محدود کر دیا جائے، اور وہ مہینہ اور وہ چند دن جب گزر جائیں تو اس یاد کو اور اس ذات کو بھلا دیا جائے؟ کیا یہ عشق اور محبت کا یہی تقاضا ہے؟ حالانکہ اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس امت پر وہ اتنے ہیں کہ ہم ان احسانات کا کوئی بدلہ اور کوئی صلہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ چند دن کچھ ہلا گلا کر لیا جائے، کچھ شور شرابہ کر لیا جائے، کچھ جھنڈے لہرا دیے جائیں، کچھ لائٹیں جلا دی جائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ بس عشق رسول ہو گیا، اب سارا سال کے لیے چھٹی ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کچھ سبق دے کر جاتا ہے، کچھ یاد کرا کے جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے اور ہمیں یاد کیا کراتا ہے؟ یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد کراتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اس مہینے کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی شرف آیا، کوئی برکت آئی، تو وہ کس وجہ سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے آئی۔ اور یہ آپ کی ولادت اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلق کائنات ہیں۔ اس دنیا کو اگر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پتلے اور خمیر کے درمیان میں تھے، یعنی ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا، ابھی اس کے درمیان میں تھے کہ میں خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اس سے 16 لاکھ برس پہلے اپنے نور خاص سے میرے نور خاص کو پیدا کیا۔ اسی لیے آپ سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے
تو یہ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے، دنیا سے رخصتی کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اب اللہ اپنے فیصلوں کی حکمت کو اللہ خود جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک ہی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی رکھا گیا اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی رکھا گیا۔ اس کی حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک اس کی حکمت، ایک مصلحت کو علماء نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ حکمت اور وہ مصلحت یہ بیان کی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انسان اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس خوشی کو منانا چاہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی۔ تو ایک حکمت اور مصلحت یہ بیان کی کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا چاہتا ہے تو پھر آپ کے وفات کا جو واقعہ ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی مہینے میں موجود ہے۔ اور یہ وفات کا واقعہ، دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے رنج کا، غم کا، صدمے کا، کہ اس سے بڑھ کر رنج اور غم کا، صدمے کا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہ ان سے بڑھ کر محب رسول، عاشق رسول کون ہوگا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، مدینہ عالیہ میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اس وقت یہ کیفیت تھی کہ مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ عجیب کیفیت تھی مدینے کی کہ مدینے والوں کی تو عید تھی، اور مدینے کے بچے بھی قصیدے پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پر جو ہے وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ ثنیات الوداع ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا۔ تو مدینے کے بچے بھی قصیدے پڑھ رہے تھے، اور خوشی کا مدینے میں یہ عالم تھا، عجیب خوشی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو فرمایا کہ ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ اور یہ کیفیت تھی، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے ابھی مٹی ڈال کر اپنے ہاتھ بھی نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر تغیر محسوس ہونے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اثر تھا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وفات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی رنج کا واقعہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے عجیب حکمت رکھی ہے کہ اگر کوئی ولادت کی خوشی منانا چاہتا ہے تو رنج کا واقعہ بھی موجود ہے، اس رنج کے واقعہ کے ہوتے ہوئے وہ ولادت کی خوشی کیسے منائے؟ اور اگر کوئی آپ کی وفات کا رنج منانا چاہتا ہے، آپ کی وفات کا غم منانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی موجود ہے، تو پھر آپ کی وفات کا وہ رنج کیسے منائے؟ اور پھر اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ ہم ولادت کی خوشی منائیں یا وفات کا غم منائیں۔ اگر اس کا بھی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے کیا کیا تھا۔
کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا، محب نہیں ہو سکتا۔ جو محبت، جو عشق، جو دیوانگی، جو فرزانگی صحابہ کے اندر تھی وہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیا کیا، اور بھائی جو صحابہ نے کیا پھر وہی ہمیں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ صحابی کالنجوم، کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ تو ہدایت کے ستارے ہیں، اور یہ ہدایت کے ایسے ستارے ہیں کہ تم اس میں سے جس کا بھی اقتداء کرو گے، اقتدیتم تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کامیابی کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، صحابہ کی زندگیوں کو ہم اپنا لیں۔ اور صحابہ کی زندگیاں ان کی ذاتی زندگیاں نہیں تھیں، صحابہ کی زندگیاں نمونہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ ان کی زندگی قدم بقدم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو کسی صحابی کا اتباع کرنے والا ہے وہ دراصل اتباع رسول کرنے والا ہے، اور جو اتباع رسول کرنے والا ہے وہ دراصل اللہ کا اتباع کرنے والا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ بھائی صحابہ نے تو ایک ہی کام کیا۔ صحابہ نے ذکر رسول کیسے کیا؟ صحابہ نے ذکر رسول کیا، ساری زندگی ذکر رسول کا نمونہ تھی، لیکن وہ ذکر رسول صحابہ نے کس طرح سے کیا؟ ایسے تو نہیں کیا جیسے ہم کر رہے ہیں، یا جیسا ہمارے معاشرے کے اندر ذکر رسول نظر آ رہا ہے، یا جس کو ہم نے ذکر رسول کا نام دے رکھا ہے۔ تو صحابہ نے ایسا ذکر رسول تو نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے کون سا ذکر رسول کیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ وہی ذکر رسول عند اللہ مقبول ہے، محبوب ہے، جو ذکر رسول صحابہ نے کیا تھا۔ اور بھائی صحابہ نے جو ذکر رسول کیا تھا وہ اتباع رسول کے ذریعے سے کیا تھا۔ صحابہ کا ذکر رسول کیا تھا؟ ایسا ذکر رسول نہیں تھا جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہ صحابہ کا ذکر رسول نہیں تھا۔ صحابہ کا جو ذکر رسول تھا وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر رسول تو کرنا چاہیے، ذکر رسول ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری سانسوں کی خوشبو ہونی چاہیے، ہمارے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ ذکر رسول ہمارے رگ و رگ میں ایسا رچا بسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو ذکر رسول سے خالی ہو، وہ سانسوں کی خوشبو بھی ہو، وہ دل کی دھڑکن بھی ہو، اور اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ اس ذکر رسول کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا پتہ ہمیں کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اللہ کا پتہ ہمیں کون دیتا؟ ہم ہدایت پر کیسے ہوتے؟ تو یہ تو ہم زندگی کا ایک لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے، اتنا لازمی حصہ ہے جیسے انسان کو زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسے اپنے ایمان کو ترقی دینے کے لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ ذکر رسول وہ نہیں جو آج کل جاری ہے، یہ ذکر رسول نہیں کہ جو انسانوں کا تراشیدہ ہے، کوئی آفاقی نظام نہیں ہے، یہ انسانوں کا تراشیدہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ ذکر رسول اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے حاصل کیا تھا، وہ ذکر رسول کہ اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، نجات ہے، ہمارے ایمانوں کی ترقی ہے۔ اور بھائی جو ذکر رسول صحابہ نے کیا تھا اور جو امانت صحابہ نے امت کو منتقل کی تھی، اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی مہینے کی قید نہیں ہے، کسی دن کی قید نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ذکر رسول ہوگا، اور جب 12 ربیع الاول رخصت ہوگی تو ذکر رسول بھی رخصت ہوگا۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کے حبیب کا یہ حق پہچانا کہ چند دن کے لیے ذکر کر لیا جائے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے کیا جائے، وہ صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کیا جائے، ان کی زندگی کے مطابق نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ صحابہ کی زندگیاں
ایسی زندگیاں تھیں کہ ان کے ہر عمل سے خوشبو آتی تھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یاد رکھیے، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر نقش کر لیجئے، اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے کہ جو شخص اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے وہ در حقیقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ ارے یہی تو ذکر رسول ہے۔ اور کون سا ذکر رسول کرنا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر رسول نہیں ہو سکتا، اور اس سے بلند اور اونچا کوئی ذکر رسول نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی زندگی کو نمونہ بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر رسول نہیں ہو سکتا۔ باقی اس سے ہٹ کر جو کچھ ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیے، 15-20 سال پیچھے چلے جائیے، اور اس سے زیادہ پیچھے ماضی قریب میں یا ماضی بعید کے اندر دیکھ لیجئے، جو چیز آج نظر آتی ہے 10 سال پیچھے نظر نہیں آتی۔ تو اگر یہی دین کا اصلی کام تھا، اس میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ نماز میں تو 1400 سال ہو گئے، نماز میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، روزے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حج اور زکوٰۃ کے نظام میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ دین کے اصلی کام ہے، اور دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قیامت تک اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس دین میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ہاں، انسان اگر کسی چیز کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اور یہی گھڑنا تو بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسا نیا کام کرنا، کسی ایسی نئی چیز کو ایجاد کرنا کہ جس کا دین سے، شریعت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور اسے دین کا کام بھی سمجھنا، اسے ثواب کا کام بھی سمجھنا۔ ایک آدمی ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے، وہ کسی جھونپڑی میں نہیں رہتا، کوئی یہ کہے کہ یہ بھی تو دین میں نیا کام ہے، تو بھائی وہ ضرورت کے لیے نئے مکان میں رہتا ہے، اسے کوئی ثواب کا کام نہیں سمجھتا، اسے کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی اچھی قسم کی گاڑیاں، سواریاں استعمال کرتا ہے، تو وہ ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ایسے مکان بھی تو نہیں تھے، ایسے فرنیچر بھی تو نہیں تھے، آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے لباس بھی تو نہیں تھے۔ تو یہ انسان کی ضروریات ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، لیکن دین کبھی نہیں بدلا کرتا۔ چاہے اس زمانے کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی، اور آج اگر وہ سہولیات مہیا ہیں، تو وہ انسان اپنی ضرورت کے لیے تو اسے استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے وہ عبادت نہیں سمجھتا، اسے کوئی ثواب کا کام نہیں سمجھتا۔ اور دین کے اندر جو نئی بات پیدا کی جاتی ہے، پھر اسے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، اسے عبادت کا رنگ دیا جاتا ہے، اور جو کوئی اس کام کو نہ کرے اسے مطعون کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کفر کے فتوے تک لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کے ایمان اور کفر کے فیصلے دنیا کے اندر ہونے لگتے ہیں کہ فلاں عاشق رسول ہے اور فلاں عاشق رسول نہیں ہے۔ بھائی، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، بس وہ عاشق رسول ہے، وہ عشق رسول اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہم کسی کے عشق رسول کی اور محبت رسول کی نفی نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس درجے کا وہ عشق رسول اور محبت رسول ہے، اور جس پر ہم نے قناعت کر رکھی ہے کہ سال کے چند مخصوص دنوں کے اندر ذکر رسول کر لیتے ہیں اور عشق رسول کا اظہار کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ عشق ناقص درجے کا ہے، یہ کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ اور اس عشق کے اندر، اس محبت کے اندر اگر ہمیں کمال حاصل ہوگا تو وہ صحابہ کے طریقے سے حاصل ہوگا۔ اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ طریقہ لائٹیں جلانا نہیں تھا، وہ جھنڈے لگانا نہیں تھا، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے اس ذکر رسول کو اتباع رسول کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا، تو صحابہ کے اندر وہ خوشبو پیدا ہوئی، وہ کشش پیدا ہوئی، وہ جاذبیت پیدا ہوئی کہ صحابہ دنیا کہ دور دور کے علاقوں میں گئے، افریقہ بھی گئے، ایشیا بھی آئے، یورپ بھی گئے، یہاں سینٹرل ایشیا تک صحابہ آئے، جو آج یہ روس کی ریاستیں ہیں، یہ سینٹرل ایشیا ہے، یہاں تک صحابہ آئے۔
اور یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ کی زندگیوں میں وہ ذکر رسول بصورت اتباع رسول تھا، اس کی ایک جاذبیت تھی، ایک خوشبو تھی، ایک کشش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا میں جہاں بھی گئے لوگ ان کو دیکھ کر بدلتے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے کہ زبان کی تبلیغ سے بڑھ کر انسان کے عمل اور کردار کی تبلیغ ہوتی ہے، کہ جو انسان اپنے عمل کا اپنے کردار کا مضبوط ہوتا ہے اسے زبان سے کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی، لوگ اسے دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ صحابہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ تبدیل ہوتے چلے گئے، بدلتے چلے گئے۔ کوئی ان کی معاشرت سے متاثر ہوا، کوئی ان کے معاملات سے متاثر ہوا، کہ بعض علاقوں میں صحابہ بحیثیت تاجر کے گئے، انہوں نے اسلامی اصولوں پر تجارت کی، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تجارت کی، اور جب لوگوں نے ان کی تجارت کو دیکھا کہ اچھا تجارت ایسے بھی ہوتی ہے، بس لوگ دیکھتے چلے گئے، تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو کہیں پہ معاملات سے متاثر ہوئے، کہیں اخلاق سے متاثر ہوئے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق پر پرتو تھا، عکس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، تو اس میں جاذبیت اور کشش کیسے نہ ہوتی، لوگ متاثر کیسے نہ ہوتے۔ تو آج ہم نے محبت رسول کے اظہار کے جن ذرائع کو اختیار کیا ہے، یاد رکھیے کہ یہ صحابہ والے طریقے نہیں ہیں، یہ کچھ نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو صحابہ کے طریقوں سے ہٹ کر اگر کچھ نیا ہمیں نظر آنے لگے تو یاد رکھیے کہ پھر واجب الترک ہوا کرتا ہے، پھر ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ تو میں بدعت کی تعریف بھی عرض کر رہا تھا کہ دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا کہ جو پہلے سے کہیں بھی دین کا حصہ نہ ہو، اور اسے عبادت سمجھنا، ثواب کا کام سمجھنا، جو نہ کرے اسے مطعون کرنا، اور بدعتی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے دین میں کچھ کمی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نامکمل چھوڑ کر گئے، تو یہ اپنے عمل سے دین میں ایک نئی بات کو پیدا کر کے یہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نامکمل دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بعد میں فرمایا، اللہ نے پہلے اس دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا گیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ دین کی نعمت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اس نعمت کا تم پر اتمام کر دیا گیا، یعنی اسے مکمل کر دیا گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب قیامت تک یہ دین اسلام چلے گا، باقی جتنے ادیان ہیں وہ سب منسوخ کر دیے گئے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر کوئی راہ نجات ہے، کامیابی کا راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر نجات نہیں، کامیابی نہیں۔ اللہ نے تو یہ اعلان کر دیا۔ اور آج کے زمانے کا بدعتی یہ کہے کہ نہیں دین تو نامکمل تھا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ اور یاد رکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، آفاقی نظام ہے، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس میں قیامت تک کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور جب آدمی ان کاموں کو کر لیتا ہے، مثلا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، آدمی 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کی نماز ابھی ادا کی جائے گی، 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، تو کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ چلو ثواب کا کام ہے آج 4 رکعت ہی پڑھ لیتے ہیں؟ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا؟ بس 2 رکعت کی ایک حد معلوم ہے کہ یہ حد ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ اگر اس حد سے ہم نے تجاوز کیا تو عند اللہ وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ قابل رد بھی ہوگا، قابل گرفت بھی ہوگا، کیونکہ عمل تو اچھا کر رہا ہے لیکن اللہ کی حد کو پامال کر رہا ہے، اور جب اس حد کو پامال کیا جائے گا عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ قابل گرفت ہے۔
تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس عمل کو کر کے آدمی ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کرتا ہے لیکن تسلی حاصل ہوتی ہے, اب اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ اس پر اجر دینے والا ہے. لیکن جو انسانوں کے بنایا ہوا نظام ہے, یہ جو رسومات جو ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کے اندر جو اضافے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس کے کرنے سے انسان کی تسلی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. انسان کے شیطان بھی تو بہکاتا ہے نا, کہتا ہے اچھا یہ تو ابھی تو بہت کم کیا, تھوڑا سا اور بڑھا لو, تھوڑا سا اور بڑھا لو. بڑھاتے بڑھاتے جو ہے وہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی کہ اب عید مبارک بھی کہا جانے لگا. اب عید کے لیے نئے کپڑے بھی سلوائے جانے لگے. آپ اندازہ لگائیے. پھر کہا کہ جی عید ہی اگر ہے, عید میلاد النبی اگر ہے, تو بھائی اسلام میں تو شریعت نے 2 عیدیں رکھی ہیں. اسلام میں کسی تیسری عید کا تصور نہیں ہے. صرف 2 عیدیں اسلام کے اندر ہیں. عید الفطر ہے جو رمضان کے ختم پہ آتی ہے, اور عید الاضحیٰ ہے جو حج کے موقع پر آتی ہے. اور کون سی عید ہے؟ تو کہا کہ جب عید ہے, انسان جب بدعت پہ عمل کرتا ہے یا دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو عقلیں بھی مسخ ہو جاتی ہیں. پھر کہا کہ جب یہ عید ہے تو عید کی نماز بھی تو ہونی چاہیے. تو پھر خفیہ خفیہ عید کی نمازیں بھی ہونے لگی کہ بغیر نماز کے عید کیسے ہوگی؟ اب یہ خرافات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر 10 سال پیچھے چلے جائیے, 20 سال پیچھے چلے جائیے, کیا یہ سب کچھ تھا جو آج نظر آتا ہے؟ تو یہ تبدیلیاں خود اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ کام دین اور شریعت کا حصہ نہیں.